اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ آج میں آپ لوگوں کو فقہ کے ایک اور نئے لیول پہ جو ہے استقبال کرتی ہوں، اور یہ ہے خرید و فروخت، لین دین اور تجارت کے احکامات، فقہ آف ٹریڈ اینڈ ٹرانزیکشنز۔ کمپلیٹ فقہ کو ویریس ٹاپکس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، اور علماء اکرام نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، اور مینلی بیسیکلی اس کو دو سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، عبادات اور معاملات۔ عبادات ورشپ سے ریلیٹڈ ہے، معاملات ٹرانزیکشنز اینڈ ڈیلنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ اور عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں آئیں گی جو ہم یہ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ معاملات میں ٹرانزیکشنز اینڈ ڈیلنگز آئیں گی، اور کچھ علماء نے آداب کی ایک کیٹیگری بھی دی ہے جس میں اسلامک ایٹیکٹ، مینرز اینڈ مورلز آتے ہیں۔ بزنس، خرید و فروخت، ٹرانزیکشنز، ڈیلنگز وغیرہ، جب یہ ٹاپکس ہم سنتے ہیں تو یوزولی سسٹرز ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اوہ اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی، یا یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے جو لین دین میں، کام میں، جابس میں یا فنانشیل ٹرانزیکشنز میں انوالوڈ ہے، یا پھر یہ مردوں کے لیے ہے۔ لیکن جب ہم ان کے ڈیٹیلز کو بہت کلوزلی دیکھتے ہیں تو یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ عبادات سے ان کا بہت کلوز ریلیشن ہے، اور یہ کوئی بہت ہائی لیول کی نالج نہیں ہے، بٹ بیسک نالج میں سے ہیں جس کا علم ہونا ہمیں بہت ضروری ہے۔ اور ایک میں پہلو آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور اس کا سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہو جاتا ہے۔ ابھی تک جو ہم نے سیکھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے جو معاملات تھے اور ان کے احکامات تھے، ان کے بارے میں جو ہم نے سیکھا، ہم ان عبادات کے معاملے میں کس کے سامنے اکاؤنٹیبل تھے یا کس کو جواب دے تھے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو، رائٹ، جو بے انتہا غفور الرحیم ہے۔ تو عبادات میں اگر انجانے میں انٹینشنلی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ہمیں معاف کرے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر سکتے ہیں۔ بٹ وین اٹ کمز ٹو معاملات یعنی ٹرانزیکشنز اینڈ ڈیلنگز، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ along with being accountable to اللہ سبحانہ تعالیٰ، سامنے والا جس کے ساتھ ہم یا پھر ہماری ڈیلنگز ہو رہی ہیں وہ بھی انوالو ہو جاتا ہے، اور اگر کسی طرح کا ظلم یا حق تلفی ہم سے ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس شخص کا معاف کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، سیکنڈ چیز یہ ہو گیا ایک پہلو کہ معاملات کا علم ہونا ہمارے لیے کیوں بہت ضروری ہے، کیونکہ سامنے والا بھی اگر جو ہے اس کے ساتھ کوئی حق تلفی ہو جائے تو اس کا بھی معاف کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ دین ایک اور پہلو میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ جو کھاتے ہیں،
پیتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں. اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو آور عبادہ ایز ویل. وہ کیسے؟ کیونکہ ہماری بیسک نیسیسٹی فار سروائیول کیا ہے؟ فوڈ، رائٹ؟ فوڈ بیسک نیسیسٹی ہے، بیسک ریکوائرمنٹ ہے. سب سے پہلے ایگزسٹنس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ فوڈ ہے. ایون بفور اینی ٹائپ آف عبادہ اے پرسن ول تھنک اباؤٹ فوڈ. اور یہ فوڈ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو رزق ہم کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ اسی بزنس، لین دین، خرید و فروخت سے آتا ہے، رائٹ؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ حرام طریقے سے ایکوائرڈ مال پر بے انتہا احادیث ہے. جیسے ترمذی کی ایک حدیث ہے، جو گوشت حرام پر پرورش پاتا ہے وہ بس جہنم کے مستحق ہے. یعنی یہاں پر کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ اگر ہمارے کھانے پینے میں کوئی حرام چیز آتی ہے تو پھر ہم اپنی جسم کو جہنم کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں. تو مال حلال کب ہوگا، کیسے طریقے سے حلال ہوگا، کن حالات میں حلال ہوگا، کن حالات میں حرام فوڈ حلال ہوگا، اس کا علم ہونا اوبلیگیٹری ہے، ورنہ حرام کھا کر ہم اپنی جسم کو صرف جہنم میں جلنے کے لیے تیار کرتے ہیں. یہ بھی ثابت ہے کہ حرام مال کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی نیک اعمال قبول ہوتے ہیں. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بہت لمبی اور طویل حدیث ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام اور اس کی پرورش حرام مال پر ہوتی ہے اور حرام کمائی سے ہوتی ہے، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ تو اس حدیث سے بالکل کلیئر ہے کہ جس کا کھانا پینا پہننا سب کچھ حرام ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ ہے، جو رزق دیا ہم نے تم کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اسی کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ. پاکیزہ یعنی ظاہری طور سے بھی پاکیزہ ہونی چاہیے اور باطنی طور سے، یعنی بظاہر بھی وہ چیز پاک ہونی چاہیے اور پاک طریقے سے یعنی حلال طریقے سے ایکوائرڈ ہونی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عبادت کا حصہ ہے، یعنی حلال مال کمانا وہ عبادت کا حصہ ہے. اور اگر ہمارا کمایا ہوا مال حرام طریقے سے ایکوائرڈ ہے، حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا ہے، اس سے جو ہے بہت سارے نقصانات ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے اسی وجہ سے جو ہے جہنم میں انسان جاتا ہے، اور انسان کا جسم جو ہے جہنم میں جلتا ہے، جو ابھی ہم لے چکے. اس کے علاوہ پر کانسٹنٹلی جو ہے شیطان کا انفلوئنس اس انسان کے اوپر ہوتا ہے جو حرام مال کے اوپر پرورش پاتا ہے، یا پھر اس کے کھانے پینے میں حرام مال ہوتا ہے. جب کھانے پینے میں حرام مال ہوتا ہے تو کہیں بھی انسان کو آرام سکون نہیں محسوس ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ آرام اور سکون نہیں محسوس ہوتا ہے تو ہی اور شی ول بی انڈلجڈ ان مور حرام، اور بہت ساری حرام چیزوں میں پھر وہ مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. گھر میں سکون نہیں ہوتا، میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہے، بچے جو ہے نافرمان ہو جاتے ہیں، بیکاز حرام مال کی انٹری سے شیطان کی انٹری گھر میں ہو جاتی ہے. عبادتیں ایکسیپٹ نہیں ہوتی،
آپ جو ہے ادھر حرام مال کما رہے ہیں لیکن ادھر جو ہے عبادتیں کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، صدقے کر رہے ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتے ہیں، پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. جیسے ابھی ہم حدیث میں دیکھیں، اگر جو ہے ان میں سے کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے، یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پلیز ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے کھانے پینے میں کسی طرح کی کوئی حرام چیز تو نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید ہم سے منہ پھیر لیا، لیکن کس وجہ سے دعائیں ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہے، یہ دیکھنا ہے. پھر صدقہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوتا، یعنی جو مال ہی حرام ہے اس کا صدقہ اور زکوٰۃ کیسے قبول ہوگا؟ برکتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ آگے ان سب سے ریلیٹڈ کافی احادیث آئیں گے. تو جو مال حرام سے ایکوائرڈ ہے اس میں بلیسنگ کیسے ہو سکتی ہے، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اینڈ فائنلی جہنم کا مستحق وہ جو ہے انسان ہو جائے گا اور جہنم میں جو ہے انسان چلا جائے گا. اس لیے ان کے احکامات کو جاننا بہت بہت ضروری ہے. بزنس ٹرانزیکشنز جس کا سنگولر بیع ہے اور پلورل بیوع ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یوزلی پہلے یہ ہوتا تھا کموڈٹی ٹو کموڈٹی ہوتا تھا، یعنی ایک چیز سے چیز، جس کو بارٹر سسٹم یا بارٹرنگ بھی کہا جاتا تھا. جیسے اگر آپ کو چاول کی ضرورت ہے اور کسی اور کو جو ہے جوتے کی ضرورت ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو جوتا دیں گے، چاول لیں گے. تو یہ بارٹر سسٹم، ایک چیز دے کر دوسری چیز لینا، یہ ہوتا تھا. لیکن پریزنٹلی یہ منی ٹو کموڈٹی ہوتا ہے. جیسے آپ چاول کی ضرورت ہے تو آپ کیش دیں گے اور چاول لیں گے، اگر آپ کو جوتے کی ضرورت ہے تو آپ کیش دیں گے اور جوتا لیں گے. تو اس طرح جو ہے منی ٹو کموڈٹی ہوتا ہے. آپ سپر مارکیٹ جاتے ہیں، آئٹم پک کرتے ہیں، اس کو ایگزامن کرتے ہیں، آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں، آپ پے کرتے ہیں، تو آپ کا ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ خرید و فروخت ہے، جو کموڈٹی ٹو کموڈٹی پہلے ہوتا تھا. اور کچھ چیزوں میں ابھی بھی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. اور پھر کموڈٹی ٹو پرائس جو آج کل کے اس میں ہوتا ہے. دین فقہی پرنسپلز میں دو کیٹیگریز جیسے ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے لیے، ایک عبادات کی کیٹیگری ہے اور ایک معاملات کی کیٹیگری ہے. عبادات کی کیٹیگری میں ابھی تک ہم نے عبادات پورے کور کر لیے الحمدللہ. تو عبادات کی کیٹیگری میں ایوری تھنگ ہیز ٹو بی پروون فرام قرآن اینڈ سنہ. ہم کوئی بھی عبادت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ قرآن اینڈ سنہ سے پروف کی ہوئی نہیں ہو. اگر کوئی بھی ایڈیشن یا سبٹریکشن ہم اس میں کرتے ہیں تو پھر وہ بدعت ہوتی ہے. اور عبادات کے کمپلیٹ طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں. ہم اپنی عبادت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں unless and until it is proven from سنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ طریقے، نماز کا طریقہ، روزے کے طریقے، زکوٰۃ کا طریقہ، حج کا طریقہ، سب کچھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. لیکن معاملات جو ہے یہ تھوڑے ڈفرینٹ ہے. معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ہم کو باؤنڈریز بتائے ہیں. تو عبادات میں کیا ہے؟ ایگزیکٹلی ہم کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں کر سکتے ہیں. لیکن معاملات میں کیا ہے؟ باؤنڈریز بتائے ہیں، تو اس میں ایوری تھنگ از الاؤڈ unless proven to be forbidden. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جو ہے تم کر سکتے ہو، یہ بتایا ہے. تو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ ہر چیز الاؤڈ ہو جاتی ہے unless and until it is proven to be forbidden. اب اس کے اندر بہت فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے اینڈ اسکوپس بہت وائڈ ہو جاتے ہیں. وی کین ڈو سو مینی تھنگس، وی جسٹ نیڈ ٹو بی واچفل. بس اپنے بیریکیڈس اور سائن بورڈز دیکھتے ہوئے جانا ہے اور چلتے جانا ہے. اینڈ ماڈرن ٹائمس کے چینجنگ فنانشیل سسٹمز میں اتنے چینجز آئے ہیں اینڈ اسپیشلی ود دا ڈیجیٹل ورلڈ. اور بدلتے وقت کے ساتھ اسکالرز نے بھی بہت محنت کی ہے اینڈ کنٹینیوسلی محنت کیے جا رہے ہیں. یہ ایسا ہے جیسے دوڑتی ہوئی ٹرین میں چڑھنا. اور ابھی بھی کئی ایریاز ایسے ہیں فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں جس میں امپروومنٹ باقی ہے.
and is not easy with changes like banking system, financing, installments, insurances, stocks and shares. And inshallah ta'ala I'll try to cover all the sensitive issues, اور ساری چیزوں کو میں کوشش ضرور کروں گی کہ قرآن اور احادیث کے روشنی میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں میں انشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی صلاحیت مجھے عطا کرے. دین اسلام پروموٹس پروگریس اینڈ پراسپیرٹی، بٹ اس کے کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلے اٹ شوڈ بی ان اے حلال مینر. یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے کمایا ہے، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہے، کسی پر ظلم تو نہیں ہوا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سیکنڈ، جو بھی ہم کمائی کرتے ہیں یا جو بھی ٹریڈ اینڈ ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو وہ چیز ہمیں آبلیگیشنس سے ڈسٹریکٹ نہ کرے، اور یہ آبلیگیشنز اللہ کے ٹورڈز بھی ہوں گے اور بندوں کے ٹورڈز بھی ہوں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مال کمانے میں اتنا پیچھے نہ لگ جائیں، حالانکہ مال کمانا حلال ہے، تو اتنا پیچھے نہ لگ جائے کہ آپ اللہ کے ٹورڈز جو آبلیگیشنز ہے، یعنی بیسک کیا ہے وہ تو نماز ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، ذکر ہے، پھر جو ہے روزے ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو یہ جو آبلیگیشنز ہے اس میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں اس مال کے پیچھے یا اس مال کو کمانے کے پیچھے. دین اللہ کے ٹورڈز آبلیگیشنز کے علاوہ پر بندوں کے ٹورڈز بھی کچھ آبلیگیشنز ہوتے ہیں، جیسے پیرنٹس کے ٹورڈز، بیوی بچوں کے ٹورڈز، فیملی کے ٹورڈز، رشتہ داروں کے ٹورڈز، نیبرز کے ٹورڈز. تو آپ مال کمانے میں اتنا نہ دوڑیں، اتنا نہ پیچھے بھاگیں کہ یہ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے ٹورڈز جو آبلیگیشنز میں اس میں انسان پیچھے رہ جائے. تیسرا، یو ہیو ٹو بی واچفل آف دا ڈیزیز آف ہارٹ، یعنی دل کی جو بیماریاں ہیں، جیسے کبر ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ایروگنس ہے، آپ کو جو ہے فخر ہونا، یا ایکسیسو جوائے ہے کہ کچھ کما کے آپ بے انتہا جو ہے خوش ہو رہے، اتنا خوش ہو رہے کہ پھولے نہیں سمارے. تو یہ دل کی بیماریوں سے پہ جو ہے نظر رکھنا ہے کہ مال کمانے کے بعد گھمنڈ نہیں ہونا ہے، کبر نہیں ہونا ہے، ایروگنس نہیں آنا ہے، اور بے انتہا خوشی میں جو ہے باقی ساری چیزیں بھول گئے، ایسا بھی نہیں ہونا ہے. پھر سب کے حقوق ادا کرنا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، گھر والوں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے. یہ سارے حقوق ادا کرتے ہوئے مال کمانا جو ہے جائز ہے. اور مال ہونا ضروری بھی ہے، محتاجی اور فقیری پریفریبل نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی جو ہے کمپلیکیشنز ہے، اس سے اچھا تو مال ہی نہیں ہو، فقیر بہتر ہے. نہیں، محتاجی جو ہے اور فقیری پریفریبل نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور پھر محتاجی سے اور قبر کے عذاب سے. یعنی کفر اور عذاب قبر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاجی سے بھی جو ہے پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ کی. تو اسی لیے محتاج ہونا یا محتاجی جو ہے یہ پریفریبل نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ محتاج ہونا ہی بیٹر ہے. قرآن میں بہت ساری جگہ ٹریڈ اینڈ ٹرانزیکشنز کے بارے میں آتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور نہ تم کھاؤ تمہارے مال کو آپس میں باطل طریقے سے، اور تم پہنچاتے ہو حاکموں کو رشوت، تاکہ تم کھاؤ ایک گروہ کا مال لوگوں میں سے 7 گناہ کے، حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتائے ہیں کہ باطل طریقے سے مال مت کھاؤ. اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں درمیان تمہارے ساتھ باطل طریقے. باطل طریقہ کیا مطلب ہے؟ باطل طریقہ یعنی ناجائز طریقے سے آپس میں مال مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں.
سورہ ہود آیت نمبر 85 میں بھی جو ہے شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ اوفوا مکیال والمیزان، پورے کرو، جو ناپ تول ہوتی ہے اس کو جو ہے پورا کر کے جو ہے دینے کا مال جو ہے، جو مال دیتے ہیں یا بیچتے ہیں تو اس کو ناپ تول پورے کرو بالقسط، ساتھ عدل کے، تو برابر برابر ناپ تول سے جو ہے سامان لوگوں کو دو، اس کا جو ہے حکم شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دیتے ہیں۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی اب شعیب علیہ السلام اس آیت میں اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی مت کرو۔ یعنی یہاں پر کیونکہ ڈیفینیٹلی جو ہے شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے تو وہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر سورہ مطففین میں بھی آتا ہے ویل للمطففین، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ ڈنڈی مارنے والے یعنی جو غلط طریقے سے جو ہے مال روک لیتا ہے یا غلط طریقے سے جو ہے پیسے یا چیزیں جو ہے روک کر ڈنڈی مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے معاملات کے مسئلوں کو بہت ہی کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے، جس سے ہم اپنے ضروریات، کھانا پینا، کپڑے، سواری اور باقی سامان کی ریکوائرمنٹس کو پورے کر سکتے ہیں۔ خرید و فروخت، ٹریڈ، بزنس، ٹرانزیکشنز، یہ جو ہے اسلام میں الاؤڈ ہے، جائز ہے، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان یبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو فضل تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی فضل سے مراد جو ہے یہاں پہ بزنس اور بزنس ٹرانزیکشنز ہی ہے، تو یہاں پر تم خرید و فروخت کر کے مال بیچ کر پیسے کماؤ، یہ تمہارے لیے جائز ہے اور یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ہمارے لیے خرید و فروخت، ٹریڈ اینڈ ٹرانزیکشنز، اس کو حلال قرار دیا ہے۔ میرے مشکات کی ایک حدیث بھی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں، اس حدیث کا میں مفہوم یہاں پر بتا رہی ہوں، ہر نفس تب تک دنیا میں زندہ رہے گا جب تک اس کا رزق ہے، خبردار اللہ سے ڈرو اور بہترین طریقے سے رزق حاصل کرو، کوئی چیز میں تاخیر ہو جائے تو اسے حاصل کرنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو، کیونکہ جو اس کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ریوارڈز اور بلیسنگز ہے وہ صرف اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے نصیب میں مٹیریلسٹک تھنگز ہے وہ جب تک ہم کو پورے نہیں مل جائیں ہم دنیا میں زندہ رہیں گے۔ سو وی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دا مٹیریل تھنگس وچ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ ان دنیا، کیونکہ جو ہمارے نصیب میں وہ ڈیفینیٹلی ملے گا، لیکن ہم کو کس چیز کے بارے میں پریشان ہونا ہے، وہ ہم کو آخرت کے بارے میں اور آخرت کے ریوارڈز کے بارے میں جو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے میں آپ کو بتائی ہوں کہ خرید و فروخت کو کیوں حلال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو کیوں حلال کیا ہے، بیکاز ہم انسان ہیں اینڈ وی ڈپینڈ آن ایچ ادر۔ آپ اپنے ضرورت کا سارا سامان خود ہی بنا نہیں سکتے ہیں، جیسے کھانا پینا ہے، کیا خود سب کچھ اگا سکتے ہو؟ تیل بھی خود ہی بنا لیے، مرچ ہے، نمک ہے، خود بنا لیے، پھر کھانا بنانے کا سامان جو ہے، برتن ہے، وہ بھی خود بنا لیے۔ از اٹ پاسبل؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ کپڑا ہے تو کیا آپ خود جو ہے کپاس اگا لیں گے، پھر تھریڈز بھی بنا لیں گے، پھر کپڑا بھی بنا لیں گے، پھر اسٹچ بھی کر لیں گے؟ از اٹ پاسبل؟ نہیں، اٹس ناٹ پاسبل۔ خود آپ کا گھر بنا سکتے ہیں، گھر بنانے کے لیے اینٹیں، سیمنٹ، سب کچھ آپ خود بنا لیں گے۔ جیسے آپ کو جوتا چاہیے تو پھر آپ لیدر، اس کی ٹاننگ اینڈ اس سے جو ہے جو کچھ بھی کرنا ہے، پھر اس سے جوتا، یہ سب کچھ آپ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ وی آر انٹر ڈپینڈنٹ آن ایچ ادر، ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، اینڈ بدلتے ٹائمز کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں، گوڈس کے لیے بھی اور سروسز کے لیے بھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ گوڈس کا ایکسچینج گوڈس کے ساتھ تو پھر بھی کیا جا سکتا ہے، اینڈ واٹ اباؤٹ سروسز؟
اور کوئی بھی کسی کے لیے فری میں کام نہیں کرے گا، نہ کسی کے اوپر فیور کرے گا. ہر چیز اور ہر کام کے لیے ہمیں پے کرنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آپس میں کرنا الاؤ کیا ہے، اور اس کے طریقے بھی بہت کلیئرلی، بہت آرام سے سمجھا دیے ہیں. اور جنت صرف اس راستے سے حاصل کیا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے. اور یہ زندگی صرف ایک ہی بار جو ہے ہمیں ملتی ہے. یہ نعمت دوبارہ نہیں ملے گی، اور اس ایک بار کی زندگی میں جو ہے جو جینا ہے ہم کو، اس کے لیے کمانا ضروری ہے، اینڈ اس کے لیے معاملات کا علم ہونا بہت بہت ضروری ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ یہ کمپلیکیٹڈ میٹرز کو سمجھانے میں اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اور سمجھنے میں آپ سب کی مدد کرے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ سے اس خیر کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹریڈ اینڈ ٹرانزیکشنز اور یہ بزنس کے جو معاملات ہیں ان کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے، کیونکہ جس کو دین کی گہری سمجھ ہو جاتی ہے اور اسپیشلی فقہ کی جو سمجھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر کثیر عطا کرتے ہیں. جیسے آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اور کوئی بھی عمل کو علم کی روشنی میں کرنے کا ایک لطف ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے فروٹس دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور یہ چیز کو آپ لوگوں نے پچھلے لیولز کے کمپلیٹ ہونے پر بہت اچھی طریقے سے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا. علم کے اعتبار سے 3 کیٹیگریز ہوتے ہیں لوگوں کے. ایک جس کے پاس علم ہے اور پھر وہ علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں میں آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو شامل کر لیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ضرور ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے. اگزامپل جیوز، یہود، ان کے پاس علم بہت تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ کر. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، علم حاصل ہی نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی عمل کرتے ہیں، جیسے کرسچنز. ان کی ڈیٹیل سورہ فاتحہ سے ہم کو معلوم ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں، اور یہ جو ہے سیدھے راستے کی طرف جو ہدایت ہے جو علم اور عمل سے حاصل ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اس لیے ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے. تو فرسٹ کیٹیگری جو علم اور عمل دونوں کرنے والے ہیں، علم حاصل کرنے والے بھی اور پھر علم کے مطابق عمل کرنے والے بھی. علم کا سورس کیا ہونا چاہیے؟ علم کا سورس صرف قرآن سننا ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیے، علم انکریز ہوتا ہے یا علم بڑھتا ہے کب؟ میرے دوستوں، علم صرف تب ہی جو ہے انکریز ہو سکتا ہے، تبھی جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے یا تبھی مضبوط ہو سکتا ہے جب ہم اس کو پریکٹیکلی اپلائی کریں گے. اس لیے ہماری زندگی کے بیسٹ مومنٹس وہ ہوتے ہیں جو ہم نالج ایکوائر کرنے میں اسپینڈ کرتے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یعنی جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بلند کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ان لوگوں کو جو دیے گیا علم درجات میں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ علم کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفع والا علم عطا کرے. آمین.